جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد فرق بین الناس، کہ اگر آپ نے شرعی غیر شرعی، حق اور باطل، سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو دیکھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کو دیکھنا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، یہ کسوٹی ہے، یہ لائن ہے، ایک ڈیڈ لائن ہے حق اور باطل کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان۔ اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے اوپر، احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی ذات کو چھوڑ کے دوسری طرف جائیں گے، دوسری وادی میں گھسیں گے، تو اسے بدعت کی وادی کہا جاتا ہے اور انسان کے اعمال برباد ہونے والی چیز ہے۔ سنت کی کس قدر اہمیت ہے اور بدعت کس قدر گندگی والی چیز ہے اور ناپسندیدہ چیز ہے اور ہلاک کرنے والی چیز ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، الا انی فرتکم علی الحوض، کہ خبردار لوگوں، دھیان سے، توجہ سے، کان کھڑے کر کے میری یہ بات سنو۔ اور الا عربی کے اندر اس وقت بولا جاتا ہے جب انتہائی اہم بات کرنی ہو، انتہائی امپورٹنٹ بات کرنی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ الا کے ساتھ ہمیں مخاطب کیا ہے، کہا کہ میں جا رہا ہوں، اے میرے امتیوں، اے میرے پیاروں، اے میرے دیوانوں، اے میرے جیالوں، میں حوض کوثر کے اوپر آپ کا انتظار کروں گا، میں آپ کا پیش رو ہوں، آگے جانے والا ہوں، حوض کوثر کے اوپر میں آپ کا انتظار کروں گا، آپ کے لیے پانی کا انتظام کروں گا۔ حوض کوثر کا پانی جو جس شخص کو مل جائے گا، جنت اس کے لیے پکی ہو جائے گی۔ حوض کوثر کا پانی جنت کا ضامن، جنت کا ضمانتی۔ فرمایا میں اس پانی کا آپ کے لیے جا کے انتظام کر رہا ہوں اور میں وہاں پہ آپ کو پہچانوں گا۔ کس طرح پہچانوں گا؟ 3-4 حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنی امت کو 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے اس انداز میں اور ان علامات کے ذریعے پہچانوں گا جو ان کے اوپر وضو کی وجہ سے ہوں گی۔ فرمایا غرن محجلین ہوں گے، 5 اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو میں ان علامات کی وجہ سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اور یہ علامات تبھی انسان کے اوپر ظاہر ہوں گی جب انسان 5 وقت کا وضو کرے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ ایک تو اس حدیث سے نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت اور نماز کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کا پانی نصیب ہونا اس حدیث سے ملتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس میری امت آئے گی، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کو جنت سے دھتکارا جائے گا اور جو ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے، وہ نمازی لوگ ہوں گے، 5 وقت وضو کرنے والے ہوں گے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچان لیں گے۔ لیکن جب وہ میرے قریب آنا چاہیں گے، فرشتے روک دیں گے۔ میں کہوں گا یہ میری امتی، میں نے ان کو پہچان لیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرشتے کہیں گے، اے پیغمبر، ہیں تو یہ آپ کی امتی، لیکن آپ کو نہیں معلوم ما احدث بعدک، کہ ان لوگوں نے تیرے چلے جانے کے بعد تیرے دین کے اندر کس کس طرح کے بگاڑ پیدا کیے تھے۔ انہوں نے آپ کی سیرت کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے آپ کی تعلیم کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے مرشد آپ کے بجائے دوسرے لوگوں کو بنا لیا تھا، انہوں نے مدینہ سے رہنمائی لینے کے بجائے باقی شہروں سے ہدایت کے لیے رجوع کر لیا تھا۔ اے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے تیرے چلے جانے کے بعد تیری سنت، تیری حدیث اور تیرے نقش قدم پہ چلنے کی بجائے لوگوں کی سنت اور لوگوں کے طریقوں کو اپنایا اور ان کے نقش قدم پہ چلے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، سحقن سحقن، دور لے جو ان کو، دور لے جو ان کو، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا کہ پھر ان کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ساری زندگی شریعت محمدی کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔